السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 29، آیت 75 تا 79، 75 تا 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ تعالی کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے،
سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ پس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ افتطمعون، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ بلا شبہ، کانا تھا فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ تعریف کر دیتے تھے اس میں، من بعد ما عقلو اس کو سمجھ لینے کے، وہ اور ہم وہ یعلمون جانتے تھے، وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتا ہے، بعضهم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما جو فتح کھولا ہے یعنی بیان کیا ہے، اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، بہی اس کی وجہ سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے، اولا یعلمون کیا اور نہیں وہ جانتے، انا کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور کچھ ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، الا مگر یظنون گمان کرتے، فویل چنانچہ ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر کہتے ہیں ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لیں، بہی اس کے بدلے، ثمنن مول قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، فویل پھر ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بسبب اس کے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں سے کہا کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں گے، یہ یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے یہ خطاب کیا کہ یہود سے ایمان کی توقع بے سود ہے، کہ یہ ڈھیٹ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ توقع بے سود ہے۔ ان کے پہلے بزرگ یہ ہیں کہ وہ دیدہ اور دانستہ اللہ کے کلام یعنی تورات میں تحریف کر ڈالتے، من مانی تبدیلیاں کرتے تھے، اور یہ تعریف لفظی بھی ہوتی اور معنوی بھی ہوتی، الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا جاتا، معنی مفہوم بھی
بدل دیا جاتا تھا۔ ان یہودیوں سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے تورات کی آیات کو بدلا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر تھا، اور ان لوگوں نے اپنے دل سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے متعلق یہ امیدیں رکھنا کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ امید درست نہیں ہے، یہ توقع بے سود ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہود موجود تھے یثرب کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں یہود موجود تھے خیبر کے اندر، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایمان نہ لائے، محض اپنی سابقہ ہٹ درمی ضد بازی کو اختیار کرتے ہوئے۔ ہاں، چند ایک لوگ جن پر اللہ رب رحمان کا خاص فضل ہوا، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور وہ ایمان لے آئے۔ تو جو ان یہودیوں کے کرتوت تھے کہ ضد اور ہٹ دھرمی، حق کو جاننے کے باوجود حق کو اختیار نہ کرنا، اور اللہ کی کتاب تورات کے اندر من مانی تبدیلیاں کرنا، آج وہی کام اس امت کے اندر بھی علماء سو کا ہے۔ باطل پرست علماء آج بھی اپنے خود ساختہ اور گھڑنتو بے بنیاد مسائل کو دلائل کے مل جانے کے باوجود بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ایسے بدنصیب ہیں یہ لوگ خود نہیں بدلتے، شریعت کو اور قرآن اور حدیث کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود نہیں بدلتے، اور گھڑنتو اور بے سند باتوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیات اگر ان کے امام کے خلاف آئے، ان کے فقہا کے خلاف پڑے، یہ قرآن کی آیت کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی آیت کو تعویل کریں گے، قرآن کی آیت کو منسوخ بتانے کی کوشش کریں گے، مگر اپنے گھڑنتوتات کو، بے بنیاد باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور ان آیات کو یہاں بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، اور محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، رسالت اور نبوت پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کو یہود کی روش سے بچائیں، کہ یہودیوں کی روش سب کچھ جانتے بوجھتے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہ لائے، خود کو بدلنا نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ان میں سے بعض لوگ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے تو ایک دوسرے کو کہتے کہ وہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ جو صرف تمہارے علم میں ہیں۔ یہودیوں میں سے بعض لوگ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو تورات اور دیگر کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بشارتیں اور آپ کے جو اوصاف موجود ہوتے وہ مسلمانوں کو بتاتے، اور جب یہ آپس میں علیحدہ ہوتے تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے کہ ایسی باتیں کیوں بتائیں کہ جو صرف تمہارے علم میں ہیں۔ جبکہ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یا اس طرف وہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ہم چھپائیں یا ظاہر کریں۔ علیم بذات الصدور، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اور
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر ان لوگوں کے 3 مختلف طبقوں کا بیان کیا. ان میں سے فرمایا کہ بعض ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب کا کوئی علم نہیں، بالکل جاہل یہودی اور جاہل عیسائی، ان کو نہ تورات کی تعلیمات کا علم نہ ان کو انجیل کی جو ہے وہ تعلیمات کا علم. ان پڑھ، جاہل اور تورات کی تعلیم سے ناواقف لوگ، ان لوگوں کا کیا تھا کہ یہ اپنے آرزوؤں اور اٹکل پچوؤں کے اوپر جو ہے وہ زور لگائے پھرتے تھے اور اپنے آرزوؤں اور اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ معاملات کیا کرتے تھے. کوئی کتاب کا علم نہیں ہے، اور آج یہی حال امت کے اندر بھی موجود ہے. اس امت کے اندر بھی بالکل جاہل، اور اپنے منہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جاہلوں کے لیے ہی جو ہے وہ تقلید کا کرنا ہے. انہیں کتاب کا علم نہیں ہوتا اور اپنی آرزوؤں اور امنگوں کے زور پر جو ہے وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. اور ان جاہلوں نے جو بے بنیاد قصے سن رکھے ہوتے تھے وہی آگے جو ہے وہ عوام میں اور لوگوں میں شیئر کرتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، کتاب خود لکھ دیتے اور کہتے کہ یہ من جانب اللہ ہے، جو ہم بتا رہے ہیں یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے. اور یہ وہ تعلیم یافتہ طبقہ تھا جو خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی 2 نمبر فتوے دے کر گمراہ کیا کرتے تھے. اور یہ سارا دھندا کیوں ہوتا تھا؟ دنیا کمانے کی غرض سے، چند ٹکے پیسے جمع کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مسائل گڑھتے، خود سے اپنے پیٹ سے مسائل ایجاد کرتے اور پھر کہا کرتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان کا مقصد ان گھڑنتوتات کو تیار کرنا اور لوگوں میں بیان کرنا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ وہ کچھ قیمت، کچھ پیسے حاصل کر لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. اور آج بے شمار مسلمانوں کے اندر بھی یہ حالت موجود ہے. سوال کرنے والا ہم جب دیکھتے ہیں، ایک ادنا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے جواب دیا جائے. اور سامنے والا بزرگوں کے قول اور اقوال اور رائے کو قرآن اور حدیث بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عین جو ہے وہ شریعت ہے. جو کام یہودیوں کا تھا وہی کام آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی، کہ خود اپنے اٹکل پچو، اپنی آرزوئیں اور امنگیں، اپنے پیٹ سے سوالات اور مسائل کا جواب اور حل تلاش کرنا، بزرگوں کے قول اور اقوال کو پیش کرنا جو کہ خلاف قرآن و حدیث ہیں، اور عوام کو یہ باور کرانا گویا کہ ہم قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں. اور جو قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچائیں انہیں لا مذہب کہنا، جو قرآن اور حدیث اور قال اللہ قال رسول کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں انہیں کبھی وہابی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرنا، انہیں کبھی غیر مقلد کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرنا. اور جو قرآن اور حدیث خالص بنیادوں پر عوام کو مہیا کریں انہیں کبھی نجدی کہہ کر، کبھی لا مذہب کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. ویل کے تعلق سے یہ جہنم کی ایک وادی ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. کافر 70 سال تک
اس کی گہرائی میں گرتا گرتا چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہ پہنچے گا۔ یہ روایت ترمذی میں 3164 نمبر پر ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اللہ نے ان یہودیوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے بربادی ہے۔ چپ یار۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لوگوں تک پہنچائیں اور کسی کی رائے اور قول کو عوام کے سامنے قرآن اور حدیث جو ہے وہ شو کر کے بیان نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔